محمد والے محمد کی ذات پر ایک بار پھر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ، والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ قاصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، وعجزت نعتہ اوہام الواصفین۔ وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ صلوات۔ دعا ہے محمد وآل محمد کا خالق اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس اور ذاکرین مجلس کی اس پرخلوص نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انکل صفدر صاحب، انکل نظر صاحب اور اس خانوادے کے جتنے لوگ بھی اس صف اعضاء میں شریک ہوئے ہیں، میرے مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں، عزت والا روزگار عطا فرما۔ ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ سب سے اہم دعا منگوا رہا ہوں میں۔ یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اگر یہ دعا نہ مانگو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ میرے مالک، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث حقیقی کا ظہور جلد فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے۔ صرف ایک جملہ فضائل کا اور ایک جملہ مصیبت کا پڑھ کے میں ممبر اپنے واجب الاحترام کے حوالے کر دوں گا۔ ہر ذاکر ہی آندے ہوئے سب سے پہلے نعت پڑھتا ہے۔ میرا دل ہے میں بھی آپ کو نعت سناؤں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ حوصلہ افزائی ضرور کیجئے گا۔ آپ کے علاقے کا خطیب ہوں، آپ کے علاقے کا ذاکر ہوں۔ ایک ہی جملہ پڑھنا ہے اور آپ سے دعا چاہوں گا۔ میں اس نبی کا فضائل پڑھنا چاہتا ہوں جو اللہ کا خلیل نہیں ہے بلکہ اللہ کا حبیب ہے۔ توجہ کیجئے گا، جو اللہ کا خلیل نہیں بلکہ اللہ کا حبیب ہے۔ جناب ابراہیم ہے خلیل اللہ، محمد مصطفیٰ ہے حبیب اللہ۔ فرق کیا ہے خلیل اور حبیب میں؟ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جس سے اللہ خود دوستی کرنا چاہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ یہ نبی کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں محمد 40 سال کے بعد نبی بنا۔ ہمارا دعویٰ ہے آدم کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اللہ نے محمد مصطفیٰ کا نور خلق کیا، اور نور خلق کرنے کے بعد اسے مقدس ترین حجابوں میں رکھ دیا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے میرے رسول کا نور خلق کر کے اسے مقدس ترین حجابوں میں رکھ دیا۔ پھر ہوا کیا؟
پھر 12,000 سال تک یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 11,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا، جہاں سبحان ربی العظیم کے تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 10,000 سال تک یہ نور حجاب نبوت میں رہا، جہاں سبحان ذی المن والمنان کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 9,000 سال تک یہ نور حجاب رفعت میں رہا، جہاں سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیحیں پڑھتا رہا۔ 12 حجابوں میں یہ نور رہا اور اللہ کی تسبیح کرتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ ان 12 حجابوں سے اللہ نے اس نور کو باہر نکال کے باہر رکھا۔ اس نور کا اس مقدس ترین حجاب سے باہر آنا تھا، یا خوف خدا کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ کچھ پسینہ آیا، وہ پسینے کے قطرے گرنا شروع ہوئے۔ اللہ نبی بناتا گیا۔ ایک جملہ پڑھوں گا اور دعا چاہوں گا، آخری جملے پہ داد ضرور دیجئے گا۔ اس کے چہرے سے پسینے کے قطرے گرتے گئے، اللہ نبی بناتا گیا، محمد کے چہرے سے پسینہ گرتا گیا۔ کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بن گیا۔ آج کی دنیا کا مولوی کہتا ہے مجھ میں اور محمد میں فرق کوئی نہیں ہے۔ جاہل عقل کا علاج کر، تیرا پسینہ گرے بیماریاں بنتی ہے، میرے نبی کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین۔ یا علی، بس تکمیل مجلس کے لیے تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں، مجلس کا ماحول بن جائے۔ منبر حسین سے اپیل کر رہا ہوں، آپ آگے آگے تشریف لیں، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ رسول کو نہیں مانتے، شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اور قبلہ کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے۔ میں اس منبر سے دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، علی کا شیعہ ہر اس صحابی کو مانتا ہے جو محمد کی زندگی میں کلمے میں علی ولی اللہ کا اقرار کرتا تھا۔ سلامت رہیں۔ ہر اس صحابی کو مانتے ہیں جو علی سے محبت کرتا تھا۔ ایک صحابی کے فضائل میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ صحابی ہے، نام ہے میثم تمار۔ کیا نام ہے؟ میثم تمار۔ ایک دن ایک چھوٹے سے کھجور کے درخت کو پانی دے رہے ہیں، امیر کائنات تشریف لے آئے۔ کہا میثم، جی مالک میثم کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں اس درخت کو پانی دے رہا ہوں۔ علی نے فرمایا جس درخت کو تو پانی دے رہا ہے یہ تجھے فائدہ نہیں دے گا، نقصان دے گا۔ اس نے کہا مولا کیا ہوگا؟ فرمایا اسی درخت پہ ابن زیاد ملعون تجھے سولی دے گا۔ پوچھتے مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ علی فرماتے ہیں تیرا جرم یہ ہوگا تو اپنی اذان اور کلمے میں میری ولایت کی گواہی دیتا ہے، تو ولایت علی کا پرچار کرتا ہے۔ اب میثم نے کیا کیا؟ اس درخت کو کاٹ دیا؟ نہیں، بلکہ اس کی ایسے حفاظت کی جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ روز جناب میثم اس درخت کے قریب آتا، اس کو پانی دیتا اور روز کہتا جلدی جلدی جوان ہو جا، جلدی جلدی جوان ہو، میرے مولا کا فرمان پورا ہو جائے کہ ابن زیاد ملعون تجھے قتل کرے گا اور اس درخت پہ سولی دے گا اور قتل کرنے کی وجہ ولایت علی ہوگی۔ روز میثم قریب آتا، اس کو پانی دیتا اور یہی جملہ دہراتا۔ یا ایک دن وہ دن قریب آیا، ابن زیاد ملعون کا دور آیا۔ اس نے کہا میثم، کہا کیا ہے؟ اس نے کہا علی کو چھوڑ دے۔ میثم نے کہا کیوں چھوڑ دوں؟ اس نے کہا اگر تو نے علی کو چھوڑ دیا تو پھر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میثم کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا خاموش، میثم اس زندگی پہ لعنت کرتا ہے جس میں علی نہیں۔ میثم اس زندگی پہ لعنت کرتا ہے جس میں علی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا اگر تو علی کو نہیں چھوڑے گا پھر میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا، میں تیرے پاؤں کاٹوں گا، میں تیرے کان کاٹوں گا، میں تیرا ناک کاٹوں گا۔ ابن زیاد کہتا ہے میں تیرے یہ سارے اعضاء کاٹ دوں گا۔ اس وقت میثم کہتا ہے جو کاٹنا ہے کاٹ لے، جو کاٹنا ہے کاٹ لے، میرے علی نے مجھے بتایا تھا ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان بھی کاٹے گا، ابن زیاد تجھے قتل کرنے سے پہلے تیری زبان
زبان بھی کاٹے گا۔ ابن زیاد کہکا مار کے کہتا ہے آج تو جو مرضی کر، میں تیرے علی کا یہ قول جھوٹا ثابت کروں گا، میں کسی بھی صورت تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ اس وقت میثم کے چہرے پہ جلال آیا، جلال میں آ کے فرماتے بکواس بند کر، تقدیر کا مالک تو نہیں، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، تقدیر کا مالک آج بھی علی۔ آخری جملہ، تقدیر کا مالک کل بھی علی تھا، تقدیر کا مالک آج بھی علی ہے۔ اس نے کہا آج تو جو مرضی کر، آج تو جو مرضی کر، میں کسی بھی صورت میں تیری زبان کاٹنے والا نہیں۔ اس وقت میثم نے کہا اچھا پھر دیکھ لیتے ہیں تو کیسے میرے علی کا قول جھوٹا کرتا ہے۔ میثم نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں۔ اب میں توجہ چاہوں گا، اے لوگوں میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا علی عزتوں والا ہے، میرا علی عظمتوں والا ہے، میرا علی رفتوں والا ہے، میرا علی جبلتوں والا ہے، کعبے کا گوہر ہے، بطول کا شوہر ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، نفس اللہ ہے، باب اللہ ہے، ولی اللہ ہے۔ میرے علی نے مجھے بتایا تھا پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے، دوسرے آسمان کا نام فدوم ہے، تیسرے کا نام باریون ہے، چوتھے کا نام ظاہرہ ہے، پانچویں کا نام خامسہ ہے، چھٹے کا نام خالصہ ہے، ساتویں کا نام لابیہ ہے۔ لوگوں میرے علی نے مجھے بتایا تھا پہلے آسمان کا رنگ پانی جیسا ہے، دوسرے کا رنگ دودھ جیسا ہے، تیسرے کا رنگ پیتل جیسا ہے، چوتھے کا رنگ چاندی جیسا ہے، پانچویں کا رنگ سونے جیسا ہے، چھٹے کا رنگ ہیرے جیسا ہے، ساتویں کا رنگ یاقوت جیسا ہے۔ میرے علی نے مجھے بتایا تھا ساتویں آسمان کے اوپر ایک خلا ہے، بس میں قریب آ گیا ہوں، آخری جملہ ہے۔ میرے علی نے مجھے بتایا تھا ساتویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا خلا ہے، اس کے اوپر حجاب جبروت ہے، اس کے اوپر حجاب ملکوت ہے، اس کے اوپر حجاب عزت ہے، اس کے اوپر حجاب منزلت ہے، اس کے اوپر جنت ماوا ہے۔ 70,000 حجابوں کے نام میثم نے لوگوں کو بتائے۔ ابن زیاد کہتا ہے تو جتنے مرضی علی کے فضائل پڑھ، آج میں کسی بھی صورت میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ میثم کے چہرے پہ جلال آیا، جلال میں فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگوں میرے قریب آؤ، میرے علی نے مجھے بتایا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا۔ جب 7 بندوں کی اصل ولدیت میثم نے بتائی، ابن زیاد کہتا ہے کہیں یہ علی کا دیوانہ میرے باپ کا نام نہ بتا دے۔ اس نے کہا جلدی کرو، میثم کی زبان کاٹو۔ بس میثم کی زبان کٹنے کی دیر تھی، کٹی ہوئی زبان سے آواز آئی لوگوں میرا علی کل بھی سچا تھا، میرا علی یاد۔ اللہ لعنت